آج ایک بڑا امپورٹنٹ موضوع میں چھیڑنے لگا ہوں، بڑی توجہ سے سنیے گا، بڑے غور سے سنیے گا۔ کچھ افراد لوگوں کے اندر یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان خلافت کی جنگ تھی، اور عوام الناس بھی ان کی بات کو اس لیے مان لیتے ہیں کہ وہ خلافت کو اس طرح سمجھتے ہیں جیسے آج کل حکومت کے پیچھے لوگ پڑے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میرے ہاتھ آ جائے، وہ چاہتے ہیں میرے ہاتھ آ جائے۔ اقتدار کے لیے ان کو قتل بھی کرنے پڑے، گریز نہیں کرتے۔ اقتدار کی خاطر رشوتیں دینی پڑے، بے جا پیسہ خرچ کرنا پڑے۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آج کل یہ الیکشن ایک کاروبار بن گیا ہے، پیسے لگاتے ہیں اور اس کے بعد پھر کماتے ہیں۔ جو بندہ اقتدار پر آتا ہے، گورنر ہاؤس کتنی بڑی جگہ ہے، پرائم منسٹر ہاؤس کتنی بڑی جگہ ہے۔ میں آپ کو ایک بڑی مزیدار بات سناتا ہوں۔ مجھے خود اتفاق ہوا قومی اسمبلی کے الیکشن میں کھڑے ہونے کا، تو اس میں پیسہ بہت خرچ ہوتا ہے، اور پتہ نہیں کئی ایسے افراد کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں۔ تو میں نے ایک بندے سے پوچھا، میں نے کہا یار اتنا لوگ پیسے خرچ کیوں کرتے ہیں؟ کہنے لگا حافظ صاحب باقی باتیں سب چھوڑ دو، کہنے لگا جب بندہ ممبر سلیکٹ ہو کر جاتا ہے اسمبلی میں، تو کہنے لگا وہ گاڑی میں جب جاتا ہے نا، تو جتنا پروٹوکول کے ساتھ اس کو دروازہ کھول کے اندر لے جایا جاتا ہے، وہ کہتا ہے میرے سارے پیسے وصول ہو گئے۔ اتنی سہولتیں دی جاتی ہیں، اتنے ان کو اختیارات دیے جاتے ہیں، اتنے ثواب دیدی اختیارات ہوتے ہیں کہ گاڑی ہے تو اس کے اوپر فلیگ لگا ہوا ہے، پھر ہوٹر والی گاڑی آگے جا رہی ہے، اس کے باڈی گارڈ، اس کے نوکر، اس کے چاکر، ایک ایک۔ میں کہتا ہوں ایم پی ایم این اے کی بات تو ایک علیحدہ رہ گئی، ایک افسر جو ہے ریلوے کا، پتہ نہیں کتنے کتنے ملازمین اس کے گھر میں خدمت کے لیے موجود رہتے۔ سٹاف گاڑیاں ہیں، بچوں کے لیے علیحدہ ہیں، نوکروں کے لیے علیحدہ، اور رشتہ داروں کے لیے علیحدہ، پتہ نہیں کیا کیا سہولتیں ان کو دی جاتی ہیں۔ تو ان سہولتوں کے حصول کے لیے رسا کشی کی جائے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک بندہ سیٹ کے حصول کے لیے رسا کشی کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن خدا را میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین کی خلافت کو ایسا مت سمجھو۔ وہاں کوئی رسا کشی والا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ وہاں پر کوئی پروٹوکول نہیں ہے، کوئی ثواب دیدی اختیارات نہیں ہے کہ جو اقتدار پر آ جائے لوگوں کی جائیدادوں پر قبضہ کر رہا ہے، وہ جناب لیگر کسی کو بھرتی کر رہا ہے، اتنے پیسے لے کر تو ٹھیکے پاس کیے جا رہے ہیں۔ آؤ میں آج آپ کو بتلاؤں کہ صحابہ اکرام کی خلافت کس طرح سے تھی،
خدا کی قسم اگر کوئی میری بات غور سے سن لے تو اس کے ذہن سے انشاءاللہ تعالی اگر صحابہ کرام کے بارے میں تعصب نہیں ہے تو آج کے بعد کبھی یہ بات نہیں کہے گا کہ ان کے اندر رسا کشی تھی، یہ اقتدار کی جنگ تھی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا میں نے نام لیا؟ آپ کا رعب اور دبدبہ غیر مسلموں پر اس قدر زیادہ تھا کہ ان کے ایوانوں میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے لیا جاتا تو وہ کانپنا شروع کر دیتے تھے۔ میں ایک جھلک آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حکمران کے پاس اپنا نمائندہ بھیجا۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سلطنت بہت پھیل چکی ہوئی تھی، پتہ نہیں کتنے لاکھ مربع میل پر آپ کا قبضہ ہو چکا ہوا تھا۔ کوئی سورج ایسا نہیں چڑھتا تھا جو ساتھ یہ خوشخبری نہ لے کر آئے کہ اتنے مربع میل پر اسلامی حکومت کا قبضہ ہو چکا ہے۔ اچھا، آپ نے ایک نمائندہ بھیجا۔ نمائندہ کس لیے بھیجتے تھے کہ بھئی یا تو مسلمان ہو جاؤ، یا پھر جزیہ دینے کے لیے تیار ہو جاؤ، یا پھر لڑائی کے لیے تیار ہو۔ یہ تین پیغام ہوتے تھے۔ جب اس کو پتہ چلا کہ اسلامی سلطنت کا نمائندہ آ رہا ہے جس کا رعب اور دبدبہ ہر طرف ہے، انہوں نے اپنے محل کے اندر کارپیٹ بچھا دیے، بڑا اہتمام کیا۔ اور جب وہ نمائندہ وہاں پہنچا تو اس کے سادہ سے کپڑے، میلے کچیلے سے کپڑے، کوئی پروٹوکول نہیں ہے، اور جوتا بھی ایسا پہنا ہے کہ نیچے اس کے کیل ایسے ہیں جب چلے تو کارپیٹ ہی پھٹتا چلا جائے۔ ہائے ہائے ہائے، کہنے لگا اوے تم آئے ہو یہاں ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے؟ تم ہمارے ساتھ کیا مقابلہ کرو گے؟ یہ تمہارے پھٹے پرانے کپڑے، یہ سادہ سے گردالو چہرے، یہ ہمارے ساتھ کیسے لڑائی کر سکتے ہیں؟ تو وہ جو آپ کا نمائندہ تھا وہ کہنے لگا کہ واقعی ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں ہے جو ہم تمہارا مقابلہ کر سکے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دولت ایمان عطا کی ہے وہ ایسی طاقت ہے کہ تو کہتا ہے یہ بڑے بڑے تیرے جو محلات ہیں اس کی دیواریں ہمارے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اس نے تلوار نکال کر جب ایسے اشارہ کیا، فرماتے ہیں تلوار جہاں جہاں ایسے اشارہ کرتی جاتی تھی دیواریں پھٹتی جا رہی تھی۔ وہ اس قدر خوف زدہ ہو گیا کہ ابھی تلوار لگی نہیں ہے، دیواریں پھٹ گئی ہیں، تلوار لگ گئی، پتہ نہیں پھر کیا ہو جائے گا۔ اتنا رعب اور دبدبا تھا آپ کا۔ تو ایک مرتبہ ایک غیر مسلم، اس کے دل میں بڑی تڑپ پیدا ہوئی، کوئی غیر ملک کا رہنے والا تھا، اس کے دل میں بڑی تڑپ پیدا ہوئی کہ یار وہ مسلمانوں کا بادشاہ جو ہے جس کا نام سن کر ایوانوں کے اندر کب کبھی طاری ہو جاتی ہے، اس کا پتہ کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں تلاش کرتے کرتے وہ مدینہ منورہ پہنچ گیا، وہاں آ کر لوگوں سے کہنے لگا
تمہارے بادشاہ کا محل کون سا ہے؟ آج صدر، وزیر اعظم، ان کے لیے جو جو پروٹوکول ہوتے ہیں، جو ان کے لیے جناب محلات بنے ہوتے ہیں، اور وہ محلات میں ہے عوام بھوکی مرے کچھ بھی لڑے، وہاں ان کو کوئی تعلق نہیں ہے۔ ادھر دیکھو کیا حال ہے، آ کے پوچھتا ہے یہاں مسلمانوں کا جو بادشاہ ہے اس کا محل کون سا ہے؟ وہ کہنے لگے مسلمانوں کا بادشاہ کوئی نہیں ہوتا، ان کا خلیفہ ہوتا ہے۔ کہنے لگا اچھا، خلیفہ کا محل کون سا ہے؟ وہ کہنے لگے محل مل کوئی نہیں ہوتا۔ اور جی ملاقات کرنی ہو کیسی ہو سکتی ہے؟ کہنے لگے یہ باہر چلے جاؤ گے نا تو دیوار، درخت کے نیچے جو اینٹ کا سرہانہ لگا کر سو رہا ہے وہ ہمارا خلیفہ ہے۔ درخت کے نیچے اینٹ کا تکیہ لگا کر جو سو رہا ہے وہ ہمارا خلیفہ ہے۔ حیران پریشان ہو گیا، جس سے لوگ اس قدر ڈرتے ہیں، کوئی پروٹوکول نہیں ہے، کوئی باڈی گارڈ نہیں ہے، اور زمین کے اوپر لیٹا ہوا ہے تکیہ اینٹ کا لگا کر۔ فرماتے اس نے کہا دیکھنا چاہیے، چل پڑا، دیکھا تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت کے نیچے اینٹ کا تکیہ لگا کر مزے کی نیند سو رہے۔ کہنے لگا اس بندے سے لوگ ڈرتے ہیں۔ اس نے تلوار نکالی، میں ابھی اس کا کام تمام کر دیتا ہوں، نہ کوئی باڈی گارڈ ہے نہ کوئی اور ہے۔ فرمایا اپنے اس برے ارادے سے ابھی آگے ہی بڑھا ہے تو 2 شیر نمودار ہوئے جنہوں نے ایک دم اس کے اوپر حملہ کرنا چاہا۔ اس نے چیخے مارتا ہوا بھاگا تو منہ کے بل جب گرا تو آپ کی آنکھ کھل گئی۔ آپ نے اس کو اٹھایا، پوچھا ہوا کیا ہے؟ اس نے سارا واقعہ سنایا کہ جی میں تو بادشاہ سے ملنے آیا تھا، تو میں تو حیران رہ گیا کہ آپ زمین پر سوئے ہوئے ہیں اور اینٹ کا تکیہ لگا کر مزے کی نیند سو رہے ہیں۔ میں نے سوچا میں ان کو قتل کر دیتا ہوں، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو ایسے 2 شیر نمودار ہوئے۔ فرمایا جو عوام میں عدل کرنے والا ہے رب تعالیٰ اس کی خود حفاظت فرماتا ہے۔ یار اس خلافت کے لیے کہتے تھے وہ جھگڑتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کی زوجہ محترمہ نے کھانا پکا کے لائی تو اس میں تھوڑی سی سویٹ ڈش تھی، میٹھا۔ تو آپ نے فوراً پوچھا یہ میٹھا آج کہاں سے آیا ہے؟ تو ان کی زوجہ جو تھی بتلانے لگی بڑا عرصہ ہو گیا تھا، دل میں خواہش تھی کہ کوئی سویٹ ڈش ہونی چاہیے، لیکن جو بیت المال سے ہمیں حصہ ملتا ہے، راشن ملتا ہے، اس میں اتنی گنجائش نہیں تھی کہ ہم سویٹ ڈش بنا سکتے، تو میں نے روزانہ جو ہمیں آٹا ملتا ہے اس میں چٹکی چٹکی بچانا شروع کر دیا۔ تو کافی دنوں کے بعد اب وہ اس قدر بن گیا تھا کہ میں نے میٹھا بنا کے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ تو آپ نے اسی وقت بیت المال کا جو خازن تھا اس کو بلایا اور کہا ہمارے راشن میں چٹکی کم کر دی جائے، کیونکہ اتنے دن چٹکی کے بغیر ہمارا گزارا ہو گیا تھا۔ ارے اس خلافت کے لیے کہتے تھے، جھگڑتے تھے۔ جو امیر المومنین ہوتا ہے، خلیفۃ المسلمین ہوتا ہے، وہ عوام کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے۔ یہ جو ممبر شریف ہے یہ مولویوں کے لیے نہیں ہے، یہ امیر المومنین کے لیے ہے، خلیفۃ المسلمین کے لیے ہے۔
وہ آئے جمعہ پڑھائے، نمازیں پڑھائے، عوام سے ملاقات کرے، عوام کی شکایات سنے، عوام سے اس کا رابطہ رہے۔ سنو ذرا کان کھول کر، صحابہ کرام کے اوپر ایسی باتیں کرنے والوں ذرا کان کھول کے سنو۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر شریف پر جمعے کے دن جلوہ فروز ہے، خطبہ دینے لگے، ایک بدو پیچھے سے کھڑا ہو گیا، ایسے آستین سے اپنا منہ صاف کر کے کہنے لگے، اے عمر، ہم تیرے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، ہم تیرے پیچھے، اونچی بولو ذرا، آج حکمران کے بارے میں اتنی بات کہہ کے دیکھو، اگلے دن بندہ ہی غائب، اس کی نسلیں غائب کر دیتے ہیں۔ یہ حکومت کے خلاف بات اس نے کی ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دو، اس کو پکڑ کے اڑا دو، اس کی اتنی جرت کہ میرے سامنے گفتگو کی ہے؟ نہیں، آپ امیر المومنین ہیں۔ اسی وقت ممبر شریف سے نیچے اتر آئے، فرمایا میں نماز نہیں پڑھاؤں گا جتنی دیر تیرا جواب نہیں دوں گا، تجھے مجھ پر اعتراض کیا ہے؟ کہنے لگا جی بیت المال میں سے جتنا کپڑا ہمیں ملا اتنا ہی آپ کو ملنا چاہیے تھا، اور جتنا آپ کو ملا ہے اس میں آپ کا یہ پورا لباس نہیں بن سکتا۔ آپ کا جسم ذرا صحت مند تھے، تو کہنے لگا جتنا کپڑا ہمیں ملا ہے اس کپڑے میں آپ کا لباس نہیں بن سکتا، آپ نے لباس پہنا ہوا ہے، اس کا مطلب آپ نے کوئی گڑبڑ کی ہے، ہم آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے۔ یہ ہے اسلامی ریاست۔ آپ نے فرمایا اس کا جواب میں نہیں دوں گا، میرا بیٹا دے گا۔ بیٹے کو بلایا گیا تو بیٹے نے بتلایا بات اصل میں یہ ہے، حضرت صاحب توجہ سے سنیے گا، امیر المومنین ہے، پتہ نہیں کتنے لاکھ مربع میل پر ان کا قبضہ ہے، اور حالت کیا ہے؟ بیٹا کہتا جی میرے ابا جی کا پرانا لباس بالکل پھٹ گیا تھا، میرے پرانے لباس میں تھوڑی سی جان تھی، میں نے کہا ابا جی آپ میرا بھی کپڑا ساتھ ملا کے اس دفعہ اپنا بنا لے، اگلی مرتبہ میں بنا لوں گا۔ یعنی اس خلافت کے بارے میں کہتے تھے، جھگڑتے تھے۔ عید کا دن آ گیا ہے، عید آنے والی ہو گئی ہے، ہمارے گھروں میں بھی بچے ضد کرتے ہیں ہمیں نئے کپڑے چاہیے، ہمیں نئی جوتی چاہیے۔ کیوں جی چودھری صاحب ایسے ہی ہے نا؟ حضرت سیدنا امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں نے بھی ضد شروع کر دی، عید آ رہی ہے ہمیں بھی کپڑے چاہیے، ہمیں بھی نیا لباس چاہیے۔ خیر جب مطالبہ بہت زیادہ بڑھا تو آپ نے بیت المال کے خازن کو لیٹر لکھا۔ کیا لکھا؟ لیٹر یہ لکھا کہ عید آنے والی ہے تو مجھے اگلے مہینے کی ایڈوانس تنخواہ دے دی جائے تاکہ میں بچوں کے کپڑے وغیرہ بنا لوں۔ تو بیت المال کا جو خازن ہے اس نے اسی لیٹر کے پیچھے جواب لکھا کہ آپ مالک ہیں، جیسے کہیں گے میں کر دوں گا، لیکن آپ اس مہینے کی تنخواہ لے رہے ہیں جس کا بھی آپ نے کام نہیں کیا، تو 1 مہینہ تک زندہ رہنے کی ضمانت مجھے دے دے، میں آپ کو ایڈوانس دے دیتا ہوں۔
یار آپ وہ لیٹر سن کر پڑھ کر اس قدر روئے. یار اس خلافت کے بارے میں کیا تو جھگڑ رہے تھے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رات کا وقت ہے، چراغ جلا کر بیت المال کا چراغ جل رہا ہے اور حکومت کا حساب کتاب کر رہے ہیں. اتنے میں بیٹا آ جاتا ہے، ابا جی میں نے آپ سے کوئی مشورہ کرنا ہے. کیا کرنا ہے جی؟ آپ نے فرمایا بیٹا ٹھہرو. آپ کام کرتے رہے، جب کام سے فارغ ہو گئے تو چراغ کو بجھا دیا. فرمانے لگے بیٹا اب بات کرو، کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا ابا جی اب میں کیا بات کروں، آپ نے چراغ ہی بجھا دیا. فرمانے لگے بیٹے اس چراغ کے اندر بیت المال کا تیل جل رہا تھا، اور تو جو گفتگو کر رہا ہے ہماری ذاتی گفتگو ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ ہماری ذاتی گفتگو میں بیت المال کا تیل استعمال ہو. یعنی اس خلافت کے بارے میں کیا تو جھگڑ رہے تھے. آج سرکاری گاڑیاں کس طرح استعمال ہو رہی ہیں، کس طرح جعلی رسیدیں بن رہی ہیں. اتنا تیل استعمال ہو گیا، اتنے پرزے نئے ڈال گئے اور گاڑی ویسی کی ویسی ہے. آؤ سنو میرے عمر کی شان دیکھو. جب مصر فتح ہو گیا، کون سا ملک جی جس کا بڑا نام، مصر فتح ہو گیا. وہاں کے حکمرانوں نے کہا کہ ہم چابی نہیں دیں گے جتنی دیر تک آپ کے امیر المومنین یہاں نہ آئیں. خط لکھا گیا، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں آ جاتا ہوں. آپ نے ایک سواری لی ہے اور ساتھ آپ کے ایک غلام ہے. کوئی پروٹوکول نہیں، کوئی ہوٹل والی گاڑیاں نہیں ہیں، اور کوئی جناب اپنا وی آئی پی سلسلہ نہیں ہے. ایک سواری ہے اور ایک ساتھ غلام لیا ہے. اور طے یہ پایا کہ سواری اتنی مضبوط نہیں ہے، ایک ہی بندہ اوپر بیٹھے گا، ساتھ زیادہ راہ بھی ہے تو دوسرا اس کو لے کے چلے گا. تو ایک منزل امیر المومنین سوار ہوں گے اور غلام لے کر چلے گا، اور اگلی منزل پر امیر المومنین اس کی نکیل پکڑ کے چلیں گے اور غلام اوپر بیٹھے گا. غلام ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا، حضرت صاحب یہ میں برداشت نہیں کر سکتا، آپ امیر المومنین اور آپ نکیل پکڑ کے چلے اور میں اوپر بیٹھوں. سیدنا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دینے لگے. فرمایا قیامت کے روز عمر حساب کیسے دے گا؟ اگر تمہیں چلاتا رہوں خود اوپر بیٹھا رہا، عمر کیا حساب دے گا؟ لہذا جو میرا فیصلہ ہے ایسا ہی ہوگا. لو جی چلتے جا رہے ہیں. ایک منزل امیر المومنین اوپر بیٹھے ہیں اور غلام لے کے چل رہا ہے، اور ایک منزل غلام اوپر بیٹھا ہے، امیر المومنین نکیل پکڑ کر چل رہے ہیں. اور جب مصر قریب آ گیا، اب باری ہے عمر فاروق کی نکیل پکڑنے کی اور غلام کے اوپر بیٹھنے کی.
غلام قدموں میں گر گیا، حضرت صاحب بڑی ہو گئی۔ اب تو وہاں لوگ استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہیں، بڑے بڑے حکمران کھڑے ہیں، اور میں یہ کیسے برداشت کر سکتا ہوں کہ امیر المومنین نکیل پکڑ کے جائے اور غلام اوپر بیٹھا ہو۔ فرمایا خبردار، ایسا کبھی نہیں ہوگا، انصاف ہوگا۔ قیامت کے روز عمر کیا جواب دے گا؟ چاہے کیسے بھی حکمران ہے، مجھے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ لو جی، غلام کو اوپر بٹھایا ہے اور آپ نکیل پکڑ کے چلتے جا رہے ہیں۔ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے کتابیں، آسمانی کتابیں کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اسی وقت دیکھ کر کلمہ پڑھ گئے اور چابیاں ان کے حوالے کر دی۔ کہنے لگے ہماری کتاب میں پہلے ہی لکھا ہوا تھا کہ ایک مسلمانوں کا حکمران ہوگا، جب وہ یہاں پر آئے گا مصر فتح کرنے کے لیے تو سواری پر غلام ہوگا، خود نکیل پکڑ کے آ رہے ہیں۔ کس شان سے امت کا امام آتا ہے، خود تو پیدل ہے، سواری پہ غلام آتا ہے۔ یار اس حکومت کے بارے میں کہتے ہیں رسہ کشی ہو رہی تھی، اس اقتدار کے بارے میں کہہ رہے ہو۔ آج کے حکمران میٹھی نیند سو رہے ہیں، عوام چاہے بھوکی مر رہی ہے، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی پوزیشن کیا ہے؟ لوگ سو رہے ہیں، آپ گلیوں میں پہرے دے رہے، کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کوئی پیاسا تو نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر دجلہ دریا کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر گیا، عمر قیامت کے روز اس کا بھی جواب دے گا۔ ایسی عوام کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اس خلافت کے بارے میں کیا تو جھگڑے تھے، آپ گلیوں میں پہرے دے رہے۔ ایک مکان کے اندر کچھ سرگوشی ہوتی ہے، آپ وہاں رک گئے، دیکھا کہ ایک ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے بیٹی اٹھ اور دودھ میں پانی ملا۔ ہم غریب آدمی ہیں، ہمارا گزارا نہیں ہوتا تو دودھ کے اندر پانی ملا دے۔ بیٹی جواب دیتی ہے ماں عمر فاروق کو پتہ چل گیا تو سخت سزا دے گا، لہذا میں یہ کام نہیں کروں گی۔ ماں آگے سے کہتے ہیں بیٹی عمر فاروق کہاں دیکھ رہا ہے، اٹھ اپنا کام کر، پانی ملا۔ بیٹی آگے سے کہتی ہے ماں عمر نہیں دیکھ رہا، رب تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے نا۔ اللہ 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 اللہ، میرے عمر کی شان دیکھو۔ صبح اپنے بیٹے سے کہا جاؤ اس بچی سے تم شادی کرو، اللہ تعالیٰ اس کی نسل میں تجھے نیک اولاد عطا کرے گا۔ یہ میرے عمر فاروق کا دیکھو، اللہ تعالیٰ نے ایسا علم عطا کیا تھا کہ آپ کی نگاہ دیکھ رہی تھی یہ بچی صالح ہے، نیک ہے، اور اس کی اولاد اللہ تعالیٰ نیک صالح عطا کرے گا۔ اور فرماتے اسی بچی کی اولاد میں آگے چل کر حضرت عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے، اور جن کو عمر ثانی کا لقب دیا گیا، اور جس کے دور میں اس قدر انصاف ہوا کہ لوگ زکوٰۃ لے کر آوازیں دیتے تھے گلیوں میں، کوئی ہے زکوٰۃ لینے والا، کوئی زکوٰۃ لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ یار اس خلافت کے بارے میں کہتے تھے، جھگڑتے تھے۔
خدا را لوگوں کو گمراہ نہ کرو۔ ان نفوس قدسیہ جن کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر جنتی ہے، عمر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، علی جنتی ہے، اور حسنین کریمین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ارے کن کی زبانوں سے نکلا؟ جن کے کہے سے ہم نے اللہ کو ایک مانا ہے، جن کے کہے سے ہم نے جنت دوزخ پر ایمان لائے ہیں۔ ہم نے تو رب کو نہیں دیکھا، ہم نے تو جنت کو نہیں دیکھا، ہم نے دوزخ کو نہیں دیکھا، ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا۔ ہماری ساری کی ساری ایمان کی بنیاد جو ہے میرے آقا کی ذات اقدس ہے۔ اگر ان کی ذات میں شک شبہ پڑ گیا تو ایمان کی ساری عمارت ہی تباہ و برباد ہو جائے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کس قدر خوف خدا دل میں تھا۔ یار ایک مرتبہ مال غنیمت میں مشک آ گیا۔ کیا آ گیا؟ مشک، خوشبو ہوتی ہے اس کی۔ آپ پریشان حال ٹہل رہے ہیں، کبھی ادھر جا 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 رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا عمر آج تو پریشان بڑا نظر آ رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ فرمان لگے مال غنیمت میں مشک آیا ہے، میں اب فکر مند ہوں اس کو تقسیم کیسے کیا جائے، مشک کو تقسیم کیسے کیا جائے، گڑبڑ نہ ہو جائے قیامت کے روز عمر کیا جواب دے گا۔ وہ کہنے لگے عمر اس میں پریشانی والی کیا بات ہے، جتنے بندے ہیں اتنے حصے پہ اس کو ڈیوائیڈ کر دیا، ایک ایک حصہ دینا شروع کر دو۔ یعنی اگر ایک ایک پاؤ اسے آتا ہے، ایک ایک پاؤ کے پیس بناؤ، دیتے چلے جاؤ۔ یار میرے عمر کا فیصلہ سنو، فرمان لگے یہ تو میں بھی سمجھتا ہوں، جتنے بندے ہیں اس کو ڈیوائیڈ کیا جائے، اتنا اتنا دے دیا جائے۔ میں سوچ رہا ہوں جو تقسیم کرنے والا ہے وہ جتنی دیر تقسیم کرے گا اس کی خوشبو سونگھے گا، اس کا جواب کون دے گا؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ نے لشکر بھیجا ہے، انہوں نے فتح حاصل کی تو مال غنیمت اکٹھا کر کے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھیجا ہے، اور ساتھ یہ بھی پیغام بھیجا جس کو مال غنیمت دے کے بھیجا نا، فرمان لگے دیکھنا عمر اسلام پر قائم بھی ہے کہ نہیں ہے۔ انہوں نے مال غنیمت دیا اور واپس جا کر ان کو بتلایا کہ جی عمر اسلام پر قائم نہیں ہے، عمر اسلام پر قائم نہیں ہے۔ کہنے لگے تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ اب دلیل سنو، خدا کی قسم رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ کہنے لگا ایک تو میں نے دیکھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوہری چادر پر بیٹھے ہوئے تھے، دوہری چادر پر بیٹھے ہوئے تھے، اور دوسرا میں نے دیکھا آپ کے سامنے 2 سالن رکھے ہوئے تھے، لہذا میں سمجھتا ہوں عمر اسلام پر قائم نہیں ہے۔ آج ہم نرم گدوں پر بیٹھتے ہیں اور ہمارے سامنے کئی کئی قسم کے سالن رکھے اور پھر نہ شکرے کے نہ شکرے۔ وہ فتوحات سے فارغ ہو کر امیر لشکر جب واپس آئے تو فرمایا عمر میں نے سنا تم اسلام پر قائم نہیں ہو،
فرمایا تمہیں کیسے پتا چلا؟ تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ کہنے لگے میں نے جس کو بھیجا تھا اس نے بتایا تم دوہری چادر پر بیٹھے ہوئے تھے اور 2 قسم کا سالن تیرے سامنے رکھا ہوا تھا۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہنے لگے اے مالک مولا میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ میری رعایا میں ایسے بندے ہیں جو پکڑ کا سیدھے کرنے والے ہیں۔ اور پھر فرمان لگے ایسی بات نہیں ہے، دیکھنے والے کو مغالطہ لگا، میں اصل میں کالی چادر کے اوپر بیٹھا ہوا تھا اور آگے سے جو اس کا سرا تھا وہ فولڈ ہوا تھا، جس سے دیکھنے والے کو پتہ چلتا تھا دوری چادر پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اور دوسری بات فرمان لگے میرے پیٹ میں تکلیف تھی تو مجھے حکیم نے بتلایا کہ آپ زردی علیحدہ کر لے انڈے کی اور سفیدی علیحدہ کر لے، سفیدی سے کھانا کھا لے اور زردی بعد میں کھا لے، اللہ تعالیٰ شفا دے گا۔ تو میں نے زردی علیحدہ اور سفیدی علیحدہ رکھی تھی، دیکھنے والے سمجھا 2 قسم کا سالن ہے۔ یار اس خلافت کے بارے میں کہتے جھگڑتے تھے، خدا را کچھ تھوڑا سا عقل کو ہاتھ مارو، کیا باتیں کر رہے ہو؟ یہ کوئی وائٹ ہاؤس کی خلافت نہیں تھی کہ جو صدر بن جائے گا اس کو وائٹ ہاؤس مل جائے گا، جس کو گورنر ہاؤس مل جائے گا اور ثواب دے دی اختیارات، جس کو چاہے بھرتی کر لے، جہاں چاہے اپنا علاج کروا لے، اتنی گاڑیاں اس کے پاس ہیں، اتنے پروٹوکول اس کے ساتھ ہیں۔ وہاں تو حال یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے ہیں، ایک بڑھیا بیٹھی رو رہی ہے۔ آپ نے پوچھا کیا ہو گیا؟ کہنے لگی جی میرے سر پر تیل کا مٹکا تھا، میں لے کے جا رہی تھی تو ٹھیڈا لگا، میں گر گئی تو زمین نے تیل چوس لیا ہے، جذب کر لیا ہے، اب میں رو رہی ہوں، گھر میں جا کر کیا بتلاؤں؟ تو آپ نے اس زمین کی طرف غصے سے دیکھا، فرمایا میری حکومت میں تو کسی کا تیل غصب کر گئی ہے، نکال اس کا تیل۔ فرماتے زمین نے اسی وقت تیل باہر اگل دیا اور مائی نے بھرا تو گھر چلی گئی۔ مجھے یار آخر میں ایک بات کہنے کو جی لگ رہا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح جس نے ہمارے اس ملک کی آزادی کے لیے ملک کے بنانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا، آپ سے کسی نے سوال کر دیا کہ حضرت صاحب عمر فاروق کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ عمر فاروق کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو یار انہوں نے ایسا کمال جواب دیا، فرمان لگے اسلام میں سے اگر عمر کو نکال دو پیچھے رہ کیا جاتا ہے؟ ارے یہی تو ایک سنہری دور ہے جو ہم غیر مسلموں کے سامنے پیش کر کے ان کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اگر عمر کو ہی بیچ میں سے نکال دیا پیچھے رہ کیا جاتا ہے؟ خدارا ان نفوس قدسیہ کا ادب و احترام کرو جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک هو الفوز العظیم۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سب سے اس قدر راضی ہے، رب تعالیٰ ان سے اتنا خوش ہے کہ جو ان کے بھی نقش قدم پر چلے گا رب ان سے بھی راضی ہو گیا، ان کے لیے جنت کا وعدہ ہے، ایسی جنت جس کے نیچے نہریں جاری ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ تو خدا را زبان کھولنے سے پہلے ذرا سوچ لیا کرو کہ ہم کس ہستی کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں جس کی رائے کے مطابق رب تعالیٰ قرآن میں آیتیں اتار رہا ہے۔
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہنا ہوتا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر فاروق ہوتے، کیونکہ ایک نبی کے اندر جو کمالات ہونے چاہیے وہ سارے کے سارے کمالات عمر میں موجود ہیں، لیکن میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے، عمر نبی نہیں ہے تو کوئی بھی آگے نبی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان نفوس قدسیہ کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب تعالیٰ ان سب کے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا